واشنگٹن میں غزہ بورڈ آف پیس کی بیٹھک، پاکستان، امریکہ، سعودی عرب اور ترکی سمیت 47 ممالک شریک۔ اجلاس جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی و بحالی امور کی نگرانی کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے خطاب میں کہا، تعمیر نو کے لیے 7 ارب ڈالر سے زیادہ دیے جا چکے ہیں، امریکہ 10 ارب ڈالر دے گا۔ فیفا غزہ میں منصوبوں کے لیے 7.5 کروڑ ڈالر جمع کرنے میں تعاون فراہم کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر میں ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، کہا اس جنگ میں 11 قیمتی جنگی طیارے گرائے گئے۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پسندیدہ شخصیت اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سخت جان اور اچھا جنگجو قرار دے دیا، کہا اچھے جنگجوؤں کو پسند کرتا ہوں۔ ٹرمپ مزید بولے، انہوں نے نریندر مودی پر واضح کر دیا تھا کہ اگر جنگ نہ روکی تو بھاری ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سانحہ گل پلازہ کے بعد ایک اور سانحہ، پہلی سحری پر سولجر بازار کی رہائشی عمارت میں گیس لیکیج سے ہولناک دھماکہ، 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی، ملبے تلے دب کر 16 افراد جاں بحق، 14 زخمی، مرنے والوں میں 4 بچے اور 6 خواتین بھی شامل۔ گلے رانا کالونی کی عمارت کی ہر منزل پر الگ الگ فیملی رہائش پذیر تھی۔ ریسکیو آپریشن مکمل، عمارت سیل، وزیر اعلیٰ سندھ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ جتنے بھی کراچی میں واقع ہوئے یہ سارے کے سارے گیس کھلی چھوڑ دیتے ہیں یا موٹریں لگی ہوتی ہیں جو فٹنگ ہے گیس کی، سارے ناقص پائپ لگے ہوئے پلاسٹک کے پائپ، ان سے گیس لیک ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہوا یہ۔ سلنڈر نہیں پھٹا، گیس لیکیج تھی۔ انچارج پمپ ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق عمارت میں گیس فٹنگ ناقص اور گیس کھینچنے والے پمپ لگے ہوئے تھے۔ عابد فاروق نے کہا، کئی روز معطلی کے بعد رات کو اچانک گیس فراہمی شروع ہو گئی، شارٹ سرکٹ یا ماچس جلانے سے آگ لگی۔ سانحہ گل پلازہ پر سرکاری عہدیداروں کے بیانات قلم بند، سوال نامے سپرد۔ ڈائریکٹر جنرل ایس پی سی اے نے بتایا، عمارت مکمل ہونے کے بعد سروے نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر سمیہ نے بتایا، عمارت میں درجہ حرارت 1500 ڈگری تک تھا، اتنی حدت میں ڈی این اے 4-5 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے۔ جسٹس آغا فیصل نے ریمارکس دیے، ایک عمارت کا وزٹ اور کارروائی کی تو سینکڑوں عمارتیں میں غیر قانونی کام رک جائے گا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا صدر نہیں بن رہا، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے قومی ہاکی ٹیم سے ملاقات میں تردید کر دی، کہا قومی ہاکی پلیئرز کو 10-10 لاکھ کے چیک دیے، مصر میں منعقدہ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے کیمپ لگانے کا حکم بھی دیا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کچا چٹھا کھول دیا، کہا انتظامی آپریشنل بے ضابطگیاں فیڈریشن کی سطح پر سامنے آئیں۔ آسٹریلین ٹور کے لیے ٹیم کی روانگی 2 فروری کو طے تھی، ایئر ٹکٹس کے باعث پی ایچ ایف کی طرف سے روانگی منسوخ ہوئی۔ ایئر ٹکٹ کے 27 ملین روپے سے زائد اسپورٹس بورڈ نے جیب سے ادا کیے۔ آسٹریلیا میں قیام کے لیے 49,000 سے زائد آسٹریلوی ڈالر بطور ایڈوانس جاری کیے۔ کھلاڑیوں کے لیے ڈیلی الاؤنس اور دیگر اخراجات کے لیے بھی ایڈوانس رقم جاری ہوئی۔ صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن مستعفی، وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ طارق بگٹی کا پاکستان سپورٹس بورڈ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے کمیٹی بنانے کی اپیل کر دی۔ قواعد کی خلاف ورزی پر کپتان عماد پر 2 سال کی پابندی عائد۔ سپریم کورٹ میں چھوٹو گینگ کیس کی سماعت میں ورلڈ کپ کا باب کھل گیا۔ وکیل نے رمضان کے بابرکت مہینے میں ورلڈ کپ جیتنے کا کہا تو جسٹس عقیل احمد نے کہا اس ورلڈ کپ کا ذکر نہ کیا کریں۔ جسٹس ملک شہزاد بولے کچھ لوگوں کو اس ورلڈ کپ کا ذکر ناگوار گزرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کے معائنے کے لیے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف نے 3 ماہر ڈاکٹرز کے نام تجویز کر دیے۔ ذرائع کے مطابق تجویز کردہ ڈاکٹرز کو بانی کے معائنے کی اجازت نہ مل سکی۔ عطا طاہر کی ڈیل کی قیاس آرائیوں کی تردید، کہا کوئی ڈیل ہے اور نہ ہی کوئی ڈھیل۔
امریکہ ایران پر حملے کے لیے تیار، امریکی میڈیا نے کر دیا خبردار۔ میڈیا کے مطابق ایران پر رواں ہفتے کے آخر تک حملہ ہو سکتا ہے، حتمی فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ اسرائیل نے ممکنہ خطرے کے پیش نظر اپنے شہریوں کو بنکرز کے نزدیک رہنے کی ہدایت کر دی۔ برطانوی شاہی خاندان پر سیاہ داغ، شاہ چارلز کے بھائی اینڈریو ماؤنٹ بیٹن گرفتار۔ پولیس نے اینڈریو کو ان کی 66ویں سالگرہ کے روز سرکاری عہدے کے غلط استعمال کے الزام میں گرفتار کیا۔ اینڈریو پر جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کو خفیہ دستاویز فراہم کرنے کا بھی الزام ہے۔ اقوام متحدہ کا ایپسٹین فائلز کیس کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ ماہرین نے ایپسٹین کی ای میلز میں موجود الزامات کو انسانیت کے خلاف جرائم قرار دے دیا۔ کہا لاکھوں فائلیں نشاندہی کرتی ہیں کہ عالمی مجرمانہ نیٹ ورک نے ایسے اقدامات کیے جو انسانیت کے خلاف جرائم کے زمرے میں آتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 خارجی ہلاک، دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے خارجی متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رینجرز کی کارروائی، فتنہ الخارج کا انتہائی مطلوب دہشت گرد دوست محمد گرفتار، ملزم پر تھانہ سی ٹی ڈی مالاکنڈ میں مقدمات درج ہیں۔ 4 سال ہو گئے، بتائیں بچی کہاں ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کا آئی جی پنجاب سے سوال۔ ریمارکس دیے، پولیس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے بچی خود چلی گئی ہوگی، منگل تک کا وقت دے رہے ہیں، عدالت نے رپورٹ طلب کر لی۔ نگہبان رمضان، سہولت بازاروں میں اشیاء خورونوش مارکیٹ سے 35% تک کم نرخوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں رمضان سہولت بازار کنٹرول روم کا دورہ، پھلوں اور سبزیوں کا معیار اور قیمتوں میں استحکام پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا صارفین کو فری ڈیلیوری کی سہولت دینے کی بھی ہدایت۔ پہلے روزے کے ساتھ ہی مہنگائی کا سونامی، پھل، سبزیاں، گوشت اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ کھجور، بیسن، کھجلا، پھینی سمیت سحر و افطار کے دیگر لوازمات مہنگے ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2800 روپے کا ہو گیا۔ رمضان بچت بازاروں میں بھی سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد نہ ہونے کی شکایات۔ رمضان المبارک کے ساتھ ہی کراچی پر گداگروں کی یلغار، سندھ حکومت کا بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ ضیاء الانجار نے شہر کے تمام انٹری پوائنٹس پر سخت چیکنگ کے احکامات جاری کر دیے، گداگروں کو حراست میں لے کر آبائی شہروں کو واپس بھیجنے کے احکامات۔ کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نیا رن وے فنکشنل ہو گیا۔ پہلی پرواز کو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے واٹر سیلیوٹ دیا۔ مرکزی رن وے پر ایئر بس 380 لینڈ کر سکے گی۔ T20 ورلڈ کپ کے مقابلے جاری، زمبابوے نے شری لنکا کو شکست دے کر گروپ بی میں ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی۔ ویسٹ انڈیز نے اٹلی کو 42 رن سے ہرا دیا۔ کینیڈا ایونٹ میں پہلی کامیابی کی تلاش میں، افغانستان سے میچ جاری۔ آج نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن باران رحمت، پہلی سحری پر استقبال رمضان پر خصوصی گفتگو، قوال اجمیری برادرز نے سما باندھ دیا۔ افطار نشریات میں علماء کی ماہ سیام کی فضیلت پر گفتگو، معروف اداکار جاوید شیخ بھی شریک ہوئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں برفانی تودے سے تباہی، 8 سیاح ہلاک، 1 لاپتہ۔ نیواڈا میں لاشیں برف کے نیچے دب گئیں، مزید 3 فٹ برف پڑنے سے لاشیں فوری نکالنا ممکن نہیں رہا۔ پانی پوچھا نہیں اور آتے ہی بھوکے نگوں کی طرح فروٹ پر جھپٹ پڑے۔ ادھر پکڑاؤ۔ ماما ہم بھی بہت جلد شفا اور دادی کے پاس چلے جائیں گے، کیونکہ مامی ہمیں کھانا نہیں دیتی، بھوک کے مارے ہم بھی مر جائیں گے۔ اور شبنم نے دھوکہ دیا، اب رمیز کے مقدر میں در در کی ٹھوکریں، کیا سبین کی زندگی میں سکون آئے گا؟ ڈرامہ سیریل فی الحال کی 20ویں قسط کل رات 8 بجے صرف آج انٹرٹینمنٹ پر۔